مختلف سلاطین کے دور میں یہ اصلاحات ہوتی رہیں، لیکن جب سلطان عبدالحمید ثانی کی تخت نشینی کا وقت آیا تو ان کو اس شرط پر تخت نشینی کی آفر کی گئی کہ وہ آتے ہی ایک کامل دستور جو ہے وہ خلافت اسلامیہ میں نافذ کر دیں گے، کیونکہ شہریت کا تو سلسلہ چل چکا تھا، اور جب عثمانی شہریت عام ہو گئی تھی تو یہاں کے نوجوانوں نے جا کے یورپی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ تو اس سے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ صرف عسکری برتری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا نظام نہیں ٹوٹا، بلکہ فکری برتری اور فکری زور جو ہے اور طاقت، اس کا بھی اس میں بہت زیادہ عمل دخل تھا، اور مسلمان معاشرے کے لیے یہ ضروری تھا اور ضروری ہے کہ وہ فکری طور پر ہمیشہ مضبوط رہے، اور آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پہلے سے قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں جو ہیں وہ آگے چلاتا رہے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی کی جب تخت نشینی ہوئی تو اس وقت اقتصادی اور سیاسی انتشار اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ بلقان کی اندرونی جنگیں اور روس کی جنگوں نے سلطنت کے وجود ہی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے پورا زور لگایا کہ روایتی قوت جو ہے خلافت کی وہ برقرار رہے، حالانکہ وہ آئے ہی اس وعدے پر تھے کہ وہ دستور نافذ کریں گے، اور انہوں نے 23 دسمبر سن 1876 کو پہلا عثمانی آئین نافذ کر دیا، اور اس کو مشروطہ کا نام دیا گیا۔ قانون اساسی بھی اسی کو کہا گیا۔ مورخین نے اس کو پہلا دستوری دور قرار دیا خلافت عثمانیہ کا۔